حضرات محترم، اس شب میں قرآن شریف، درود شریف، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کے علاوہ کئی اور بھی کچھ نفلیں ہیں جن کو وہ انسان ضرور پڑھے۔ حضرات محترم، سب سے پہلی چیز تو 8 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر، یعنی ہر رکعت کے بعد سورہ فاتحہ کو پڑھے اور اس کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 بار پڑھے 15ویں تاریخ کو، یعنی یہ ہو گئی نماز کا طریقہ۔ اور اس طرح کر کے ایک سلام سے یہ 8 رکعت کو اس کو ادا کرنا ہے، یعنی پہلے تو اس کو پڑھنا ہے، پھر اس کو 2 رکعت جب ہو جائے تو اتحیات پڑھنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو جائے، پھر اسی طرح 2 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت کمپلیٹ ہونے کے بعد اتحیات پڑھ کے پھر کھڑا ہو جائے۔ اس طرح کر کے 8 رکعت ایک ہی سلام سے اس کو ادا کرنا ہے۔ حضرات محترم، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے، اللہ عز و جل اپنے حبیب پاک کے صدقے میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد نماز مغرب کے 6 رکعتیں 2 رکعت کر کے پڑھے کہ 2 رکعت نفل درازی عمر کے لیے، یعنی درازی عمر بالخیر، جو کہ بہت ہی اہم بات ہے کہ خاتمہ انسان کا بالخیر ہو جائے۔ تو 2 رکعت سب سے پہلے درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، پھر 2 رکعت نفل بلائے دفع ہونے کی، یعنی تمام کے تمام بلاؤں کو دور کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھے۔ اسی طرح 2 رکعت نفل جو نماز اس کو پڑھنا ہے وہ مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 بار یا سورہ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعائیں، یعنی اگر کوئی انسان سورہ یاسین جو ہے وہ پڑھنا اس کے لیے دشوار ہو رہا ہے یا وقت کی قلت ہے تو اس کے جگہ پر وہ سورہ اخلاص جو ہے وہ 21 بار، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعائے نصف شعبان المعظم کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اب ہم انشاءاللہ عز و جل یہ جانیں گے کہ آخر اس رات جو نفل نمازیں اور بھی ہے، جن میں سے آپ نے وہ 8 رکعت والی نماز کے بارے میں جانا، صلاۃ الخیر کے بارے میں جانا، اور مغرب کے بعد جو 6 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے بارے میں جانا۔ یہ جو نوافل اس رات پڑھی جاتی ہے، اللہ رب العزت ان کو پڑھنے سے آخر کون کون سی نعمتیں عطا فرماتا ہے اس کو سب سے پہلے سماعت کرے۔ حضرات محترم، شعبان کی 15ویں شب سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ اس کو پڑھے، اور سلام کے بعد درود شریف 100 بار پڑھے، یعنی 100 مرتبہ پڑھ کر ترقی رزق کے لیے دعا کرے۔ پھر اتنا کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل اس نماز کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح شعبان کی 15ویں شب 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 3 بار پڑھے۔ یہ نماز بہت افضل ہے۔ اسی طرح 15ویں شب یعنی 8 رکعت نماز 8 رکعت نماز جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار پڑھے۔ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے بے شمار فرشتے مقرر فرما دے گا جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے یہ پسند کیا کہ میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، اسی لیے ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو کوئی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حضرات محترم، وہ نمازیں بھی اب سماعت کریں جو شب برات کی نفل نمازوں میں شامل ہیں، اس کو بھی اب سماعت کریں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ہر قطرہ پانی کے بدلے 700 رکعت نفل کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد 2 رکعت پھر پڑھنی ہے نفل نماز۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 15 بار قل هو اللہ
اس کو پڑھنا ہے اور سلام کے بعد 100 بار درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات اور گناہوں کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح اس کے بعد وہ 8 رکعت نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ 8 رکعت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے وہ نماز پڑھے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے۔ تو 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا ہے، 8 رکعت اس کو کرنا ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی اور ثواب بہت زیادہ اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح 12 رکعت کی بھی نماز ہے، نفل نماز جو اسی رات میں پڑھی جاتی ہے۔ تو 12 رکعت جو ہے یہ 2 رکعت کر کے اس کو pڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد 10 بار قل هو اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر 12 رکعت پڑھنے کے 10 بار یعنی 12 رکعت جب وہ پڑھ لے تو 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید اور 10 بار درود شریف ضرور پڑھے۔ اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح 14 رکعت نفل نماز بھی پڑھنا اس رات میں ثابت ہے، تو اس رات میں 14 رکعت بھی نفل نماز وہ چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح اس 14 رکعت جو نفل نماز ہے وہ 2 کر کے وہ پڑھے۔ اس کی ترکیب، اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہے وہ پڑھے۔ اس کی فضیلت اللہ رب العزت یہ عطا فرمائے گا کہ جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ اللہ رب العزت قبول فرمائے گا۔ اسی طرح 4 رکعت کی بھی 4 رکعت اور نفل نماز ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 بار قل هو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی انسان چاہے تو 8 رکعت اور وہ نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اور 8 رکعت نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد یعنی جب وہ رکعت اپنی شروع کرے تو الحمد کے بعد 11 بار قل هو اللہ احد اس کو پڑھے، اور اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر کرے۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بنا جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ حضرات محترم، یہ چند نفل نمازیں تھی جو اس رات میں اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے دن ضرور طور پہ روزہ رکھے، کیونکہ روزے کی اس دوسرے دن بہت زیادہ یعنی 15ویں جو شعبان ہے اس دن کا روزہ بہت فضیلت ہے۔ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے شعبان میں 1 دن روزہ رکھا اس کو میری شفاعت حلال ہوگی۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا اسے جہنم کی آگ چھوئے گی ہی نہیں۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھی جو شب برات کی فضیلت، اہمیت، قبرستان میں جانے پر جو دلیل ہے وہ بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اس رات میں جو نفل نمازیں پڑھنا ہے وہ تمام کے تمام نفل نمازیں میں نے اس ویڈیو میں بیان کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے تو وہ اسی رات میں یہ تمام نفل نمازیں پڑھ کر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور وہ نعمتیں حاصل کر سکتا ہے، وہ خواہشیں اور وہ دعائیں حاصل کر سکتا ہے جو اس کی خواہشیں اور اس کی مرادیں زمانے سے ہوں۔ وہ اس رات اپنے رب سے نمازوں اور اپنے رب کو راضی کر کے اپنی دعاؤں کو مانگ سکتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔